بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، دوسری فصل ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مخرج نمبر 7، 8 اور 9 پڑھیں گے۔ دیکھیں یہاں سے 7واں مخرج جو ہے حافہ لسان اور داڑھوں کی جڑ، اس سے غاد نکلتا ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو دیکھیں جو زبان ہے اس کے کل 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ظاہر لسان، یعنی زبان کا سامنے والا حصہ۔ جب آپ زبان باہر نکالتے ہیں تو جو حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ظاہر لسان کہتے ہیں۔ اور ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے جس کو بطن لسان کہا جاتا ہے، وہ حصہ جو نیچے والے تالو کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، اسے بطن لسان کہا جاتا ہے۔ اور ایک اس کی چوڑائی ہوتی ہے یا اس کی موٹائی ہوتی ہے، جو سائڈوں سے جو زبان کا حصہ ہوتا ہے، اس کو طرف لسان بھی کہا جاتا ہے، اس کو حافہ لسان بھی کہا جاتا ہے۔ اگر تو راس لسان یعنی زبان کے کنارے کے ساتھ والا حصہ ہے اس کو طرف لسان کہا جائے گا، اور اگر جو زبان کا جو سینٹر ہے، جو وسط لسان ہے، اس کے جو سائڈوں والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے حافہ لسان۔ اب حافہ لسان سے آپ نے یہ ضاد کو ادا کرنا ہے۔ یہ کیسے ضاد کو ادا کرنا ہے؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ داڑھوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلے گا۔ یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بعض علماء نے تو یہی کہا ہے کہ داڑھوں کی جڑ، یہاں پر آپ نے حافہ لسان کو لگانا ہے، لیکن بعض علماء جو ہیں انہوں نے داڑھوں کی جڑ نہیں ذکر کیا، بلکہ انہوں نے داڑھوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بات دونوں کی ہی درست ہے۔ جو کہتے ہیں داڑھوں کی جڑ کے ساتھ لگانا، اس کی وجہ یہ تھی کہ داڑھ کا وہ حصہ جو کھانا کھانے کے دوران استعمال ہوتا ہے، تو بعض جو لوگ تھے وہ تکلف کر کے زبان کو اس حصے پر لگاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کی ادائیگی میں بڑی مشکل پیش آتی تھی۔ تو اس لیے فرما دیا کہ اس حصے میں آپ نے نہیں لگانی جہاں پر غذا کھانے کا یا غذا پیسنے کا کام ہوتا ہے، بلکہ آپ نے اس داڑھ کی جڑ پر لگانا ہے۔ ایک بات اور پھر اس میں مسئلہ یہ بنا کہ بعض جو لوگ تھے وہ پورے کی پوری حافہ لسان کو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافہ لسان جو ہے وہ چاول کی موٹائی کے برابر یا اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ موٹی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری اس کو لگا کر داڑھوں کے ساتھ جڑ میں لگانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ بھی بڑا مشکل تھا۔ تو اس لیے بات دونوں کی ہی ایک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ آپ داڑھوں کی جڑ پر لگانے کی کوشش کریں اور اوپر والی داڑھوں کی جڑ پہ لگانے کی کوشش کریں، اس سے ذرا آسانی سے ادا ہوگا۔ اور ایک اور بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ دونوں طرف کی جڑوں پر لگا کر ادا کرتے ہیں تو ادا تو ہو جائے گا، لیکن مشکل ادا ہوگا۔ اس لیے صرف آپ ایک طرف کی طرف لگا لیں تو یہ آسان ہو جائے گا۔ بعضوں کو ذرا دائیں طرف والے سہولت ہوتی ہے، بعضوں کو بائیں طرف سہولت ہوتی ہے۔ مجھے جو ہے وہ بائیں طرف زیادہ سہولت ہوتی ہے، تو اس لیے میں اس کو بائیں طرف لگا کر ادا کرتا ہوں۔ بہرحال یہ اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے جس کے مطابق آپ اس ضاد کو ادا کر سکتے ہیں۔ باقی اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا وہ ضروری ہے کہ جو آپ نے ضاد ادا کرنا ہے اس کو دال مفخم نہیں پڑھنا، اس کو دعاد نہیں پڑھنا کہ آپ اس کو دال پڑھیں اور دال کو آپ اس کو موٹا کر دیں، تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ دال نہیں ہے بلکہ یہ ضاد ہے۔ اور بعض لوگ اس کو کیا پڑھتے ہیں، اس کو ضا پڑھ دیتے ہیں، یعنی جو زبان کا کنارہ ہے اس کو جو اوپر والے سامنے والے دانت ہے ادھر سے لگا کر اس کو ضا ادا کر دیتے ہیں۔ تو چاہے دال ہو چاہے ضا ہو، یہ زبان کی راس لسان زبان کے کنارے سے ادا ہوتا ہے، تو اس کا مخرج الگ ہے، ضاد کا مخرج الگ ہے۔ باقی جس کو صحیح طریقے سے پریکٹس ہے وہ تو کسی قاری کے پاس رہ کر اس کو سمجھی جا سکتی ہے۔ مجھے تھوڑا بہت جو آتا ہے میں آپ کو اس طریقے سے اس کو ادا کر کے بتا دیتا ہوں، باقی آپ جو ہے کسی ماہر قاری سے اس کی مشق کر لیں۔ ضاد ضاد، اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ 7واں مخرج ہے حافہ لسان اور داڑھوں کی جڑ، اس سے ضاد نکلتا ہے۔ ضاد کے بعد 8واں مخرج حضرت نے فرمایا ہے طرف لسان اور دانتوں کی جڑ، اس سے لام، نون اور را نکلتے ہیں۔ دیکھیں جو طرف لسان ہے یہ حافہ لسان کے قریب قریب ہوتی ہے، جیسا کہ نقشہ آپ نے گزشتہ سبق کے اندر دیکھ لیا تھا، وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا جو رأس لسان، میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بنا بھی دیتا ہوں۔ ہم بالفرض یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ زبان ہے، اس کا جو یہ والا کنارہ ہے اس کو کہتے ہیں راس لسان۔ کنارہ تو خیر نہیں ہے، زبان گول ہوتی ہے، لیکن یہ جو نکر والا حصہ ہے اس کے جو ساتھ والا حصہ ہے یہ والا، اس حصے کو کہا جاتا ہے طرف لسان۔ اور پھر اس حصے کے ساتھ جو یہ جو درمیان والا حصہ ہے، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں، یہ ہو گیا راس لسان، اور یہ جو درمیان والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے وسط لسان۔
وسط لسان کے جو کروٹ والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے حافہ، یہ حافہ ہے، اسی طریقے سے یہ بھی حافہ ہے۔ تو یہ جو آپ نے ادا کرنا ہے لام، نون اور را، یہ آپ نے طرف لسان سے ادا کرنا ہے، یعنی یہ جو زبان کا سائڈ والی کروٹ ہے اور جو زبان کے آگے والے حصے کے بالکل قریب والی کروٹ ہے، یہاں سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور بھی ہے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑے ایک جامع الفاظ ذکر کیے ہیں، تینوں حروف میں طرف لسان کو دخل ہے، یعنی لام میں بھی، نون میں بھی اور را میں بھی۔ البتہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا نا دانتوں کی جڑ، اس سے مراد کیا ہے؟ ربائی، انیاب، ثنایا اور زواحق، یہ مراد ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو نون کا مخرج ہے نا، اس میں زواحق کو دخل نہیں ہے، نون جب بھی ادا ہوگا اس میں زواحق نہیں ہوں گے، ثنایا، ربائی اور انیاب، اس سے نون ادا ہوگا۔ اور جو را کا مخرج ہے، را کے مخرج کے اندر ثنایا اور ربائی ہوں گے۔ البتہ جو لام کا مخرج ہے، لام کا مخرج اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے وسیع مخرج ہے، تو اس لیے اس کے اندر سارے ہوں گے، اس کے اندر ثنایا بھی ہوں گے، ربائی بھی ہوں گے، انیاب بھی ہوں گے اور زواحق بھی داخل ہوں گے۔ تو کتاب کی عبارت کے اندر تو تفصیل نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیں، آگے حضرت فرماتے ہیں نواں مخرج ہے نوک زبان اور ثنایا اولیہ کی جڑ۔ اب یہ جو نوک زبان ہے، اس کو نوک زبان کہہ لیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں راس لسان، یہ بالکل آگے والا حصہ، یہ آپ نے ثنایا اولیہ یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں اس کی جڑ کے اندر آپ نے لگا کر آپ نے یہاں سے تو، دال اور تا، ان تینوں حروف کو آپ نے یہاں سے ادا کرنا ہے۔ یہاں تک ہمارے 9 مخارج تک ہو چکے ہیں، اب جو باقی مخرج ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔